بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو مہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی طرف۔ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو رہی؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سامی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، تم بس بائک آہستہ چلاؤ، کہیں گرا نہ دینا مجھے۔ نہیں گراتا، آپ بے فکر رہیں اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور وہ بنا جواب دیے اس کی کمر سے سر ٹکا گئی۔ ہاسپٹل کے سامنے بائک رکتے ہی وہ اچھل کر نیچے اتری اور ہاتھ مروڑتی سامی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ بائک سائڈ پہ لگاتا ملتجی انداز میں بولا۔ سامی، میں ٹھیک ہوں، ہاسپٹل جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا؟ نہیں، پھر تم غصہ کرو گے؟ کیا ہوا کھل کر بتائیں۔ سامی، مجھے گول گپے کھانے تھے، معصومیت سے جا کر ڈرتے ڈرتے بتایا گیا۔ مطلب آپ بیماری کا بہانہ لگا کر یہاں گول گپے کھانے آئی ہیں؟ وہ سرنامے ہلاتا اس کے ڈرامے بازی پہ اش کر اٹھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنا پریشان ہو گیا تھا میں، کل میرا پیپر ہے اور آپ سے گول گپے کھانے کے لیے مجھے اتنی دور لے کر آئیں۔ یہ بات اگر آپ گھر پہ مجھے بتا دیتی تو میں خود کہیں قریب سے جا کر لا دیتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، فجر کے 2 لگا ہی دے۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے سچ میں لگا دیتے، ویسے بھی مجھے یہیں سے کھانے تھے۔ چپ چاپ بیٹھے، بائک پہ کوئی نہیں کھا رہا گول گپے، اب کنویں کے پاس آ کر کون پیاسا واپس جائے؟ میں تو جا رہی ہوں، بل پے کر دیں، آ جانا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی گول گپے والی ریڑھی کی جانب بڑھ گئی۔ میری نرمی کا آپ بہت غلط فائدہ اٹھانے لگی ہیں۔ وہ بھی پیچھے آدھا درشتگی سے بڑبڑایا۔ آج ہم شرط لگا کے کھائیں گے۔ وہ اس کی بات اگنور کرتی پرجوش کہنے لگی۔ فجر، آپ بہت بگڑتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنی بات ہوا میں اڑانے پہ ماتھے پہ بل ڈالتا کہنے لگا۔ اچھا نا، اب مجھے اتنا بھی شرمسار مت کرو کہ میں گول گپے کھانے کے بجائے پیک کروا لوں۔ انداز کافی دھمکانے والا تھا۔ سدھر جائیں آپ، تو میں بگڑی بھی نہیں ہوں۔ وہ منہ وسورتے ہوئے گول گپے والے کو 2 پلیٹیں تیار کرنے کا بولا تو وہ سرنامے ہلا کر رہ گیا۔ 1 2 3 اسٹارٹ۔ وہ شروع ہونے کا اشارہ کرتی جلدی جلدی گول گپے کھانے لگی اور ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں دونوں 3 پلیٹیں گول گپے کھا چکے تھے۔ اور ریڑھی والے نے تعجب سے پوچھا تو فجر نے نام گردن ہلائی، منہ میں رکھا آخری گول گپا حلق سے نیچے اتارنے لگی۔ اور کھا لیتے ہیں، سامی نے تنزیہ کہا، مزید گنجائش نہیں ہے۔ وہ نام میں ہاتھ ہلاتی مسکرانے لگی۔ سامی بل پے کرتا اسے لیے بائک کی جانب چلا آیا۔ بس اب خوش ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ بہت زیادہ خوش۔ وہ خوشی سے مسلسل مسکراتی اس کے کندھے کو نامحسوس طریقے سے چوم گئی جس پہ سامی کے ہونٹ سرشاری سے مسکرائے تھے۔ میں یوں ہی تمہارے ساتھ ہر شام آوارہ گردی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مزید اس میں سمٹی اپنی چاہت بتانے لگی۔ منظور ہے، مگر پیٹرول کے پیسے آپ دیں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو فجر نے اس کی کمر پہ جبت رسید کی۔ سمجھا کرے نا، ابھی بے روزگار ہوں۔ پیٹرول کے پیسے تو تم فارمیسی کے لاکر سے بھی نکال سکتے ہو۔ استغفر اللہ، میں آپ کو ایسا دکھتا ہوں؟ دکھنے میں تو نہایت ہی بے ڈھنگے لگتے ہو، مگر پھر بھی مجھے امید ہے تم ڈھنگ سے ہر کام انجام دے سکتے ہو۔ خدا کا خوف کریں، بچے کو چوری کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ جب بچہ بے روزگار ہو تو پھر ایسے مشورے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ وہ سمجھداری سے بولی۔ ایسے مشورے کس کو دے چکی ہیں آپ؟ دلچسپی سے پوچھا گیا۔ تم پہلے ضرورت مند ہو، فخریہ بتایا گیا۔ مطلب سب سے پہلا بکرا میں ہی ہوں؟ اب تمہیں اپنا آپ بکرے جیسا لگتا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ویسے بڑے بالوں والے بکرے مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہیں۔ شرارت سے منمنائی۔ بنا بالوں کے بکرے کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ تم بنا بالوں کے عجوبے لگو گے۔ فوراً سے اسے مطلع کیا گیا۔ مادام، میں نے اپنے نہیں بکرے کا پوچھا ہے، مگر میں نے تو تمہارا ہی بتایا ہے۔ بس 2 منٹ صبر کریں، گھر جا کر بتاتا ہوں آپ کو۔ انداز دھمکی دینے والا تھا۔ جو بتانا ہے ابھی بتا دو، میں سن رہی ہوں۔ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ بتانا نہیں، کر کے دکھانا ہے، وہ دوبدو بولا۔ آیا بڑا مجھے ڈرانے والا بے ڈھنگا انسان۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلی والی پوزیشن میں اپنی پیشانی اس کے کندھے پہ رکھ چکی تھی تو سامی نے خاموشی سے ہی اپنے گھر کو جاتی آخری گلی عبور کرنا مناسب سمجھا۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، تم ہمیں لے کر جا رہے ہو یا میں کوئی اور جگاڑ لگاؤں؟ میں بھی آخری دفعہ بتا رہا ہوں کہ نہیں نہیں نہیں۔ کس قدر بے مروت بھائی ہو تم! ارمغان نے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ یار، میں ہنی مون ٹرپ پہ جا رہا ہوں، بزنس ٹور پہ نہیں جو تمہیں بھی ساتھ گھسیٹتا پھروں۔ ویسے بھی کباب میں آنے والی ہڈی مجھے زہر لگتی ہے۔ میں کون سا تم دونوں کے درمیان سونے کی ضد کروں گا بھائی؟ اپنی بیوی کے ساتھ الگ روم میں رہوں گا۔
اور گھومنے پھرنے کے لیے بھی مختلف سمت میں ہی جاؤں گا۔ اب تو مان جا میرے بھائی، جب ہم واپس آ جائیں گے تب چلے جانا نا، اور تب تک تم دونوں کا ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح تو گھر میں کوئی بھی نہیں رہے گا بڑوں کے پاس۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہمارے جاتے ہی بڑے گتم گتا ہو جائیں گے اور ہمارے ہونے سے ہی شانتی ہو اس گھر میں۔ اگر تمہاری نحوست نے ہر جگہ میرے ساتھ رہنے کی قسم کھا ہی لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارشمان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تو ارم خان بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے سبیکا کو گڈ نیوز سنانے بھگا۔ تم خوش نہیں ہو کیا؟ وہ ظاہرہ کی ایکسائٹمنٹ نہ ہونے کے برابر محسوس کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ پھر یہ اداسی کیوں؟ تم جانتی ہو مجھ سے تمہاری اداسی ہضم نہیں ہوتی، پھر بھی یوں ہی منہ لٹکائے رکھتی ہو۔ کیا مجھے پھر سے لون مل سکتا ہے؟ امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہماری کمپنی صرف ایک مرتبہ ہی لون دیتی ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سنجیدگی سے بتایا گیا۔ ہاں، اگر تم اپنے شوہر پہ اپنا حق جتاتے ہوئے مانگو تو وہ ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ سکتا ہے۔ وہ اس کی مایوسی سے دو چار شکل دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا، مگر مجھے لون ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر بینک سے رابطہ کرو۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے گئے۔ ظاہرہ چند پل اسے دیکھنے کے بعد گویا ہوئی۔ تایا ابو کے حالات سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور مجھے پتہ ہے تابش وہ رقم صرف لون کی صورت میں ہی لے سکتا ہے اور ادروائز لینے سے انکار کر دے گا۔ لون تو وہ بینک سے بھی لے سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بینک سے لون کم سے کم لیں تاکہ سود سمیت واپس کرنے میں آسانی رہے۔ کتنی رقم چاہیے؟ جتنی آپ آسانی سے دے سکیں۔ ٹھیک ہے، کل شام میں مل جائے گی۔ تھینک یو، وہ تشکریہ انداز میں بولی۔ مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے یہ تکلف بھرے جملے کہو، بس مسکرا کر میری طرف دیکھ لیا کرو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، ظاہرہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت سے کہا۔ اب تو لگوں گا ہی، مسکراہٹ دباتے ہوئے دوبدو بولا تو ظاہرہ نے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ دور ہٹا لیا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں اور تم پل میں منہ پھلا لیا کرو میرے گیس کے سلنڈر، ارشمان نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے اپنی اور کھینچا۔ وہ اوندے منہ لیٹی تھی جب حرم ناک کرتی کمرے میں داخل ہوئی اور زونینا چھمبے سے ٹرے میں چائے کے لوازمات لیے کھڑی حرم کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھتی اٹھ بیٹھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ساتھ میں چائے پی جائے۔ تم میری بے بسی کا مذاق اڑانے آئی ہو نا؟ کیا تم بے بس ہو؟ حرم نے الٹا سوال کیا۔ چلو تم یہ بتاؤ تمہاری ڈکشنری میں بے بسی کی تعریف کیا ہے؟ زونی کو خاموش دیکھ کر وہ چائے بناتی پوچھنے لگی۔ جب ہم کچھ کر نہیں پاتے تب ہم بے بس ہوتے ہیں، وہ نہ سمجھی سے حرم کو دیکھتی منائی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگلا سوال پوچھا۔ کیا میں اپنے مجرم کو سزا دینا چاہتی ہوں؟ تمہارا مجرم تو جا چکا ہے یہاں سے بہت دور، اس کے لیے یہ سزا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی طرح زندگی گزارے۔ وہ تیمور جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، وہ پردیس میں جا کر مزدوروں کی طرح کام کرے کیونکہ تمام تر آسائشیں اس سے دور جا چکی ہیں۔ اب مزید کون سی سزا دینا چاہتی ہو تم؟ میں اسے جان سے مار دینا چاہتی ہوں، وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ تم اسے وہ سزا کیوں دینا چاہتی ہو جو اسے قدرت کبھی نہ کبھی ضرور دے گی، کیونکہ موت تو اٹل ہے، جبکہ سزا تو وہ ہونی چاہیے جسے ہر لمحہ محسوس کرتے ہوئے موت کی طلب کی جائے۔ اور مجھے لگتا ہے اپنوں کی نفرت اور بے رخی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ زونی کچھ پل کے لیے چپ سی ہو گئی۔ اس کو سزا دینے سے میرے نقصان کی بھرپائی تھوڑی نہ ہو جائے گی، آسودگی سے کہتے ہوئے درد بھری سانس فضا میں مولک کی گئی تھی۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا، ہاں مگر کوشش سے اپنے کل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں بے بسی کیا ہے؟ تم سپوز کرو تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور تمہیں اس چائے کی شدید طلب ہے مگر تم اسے اٹھا کر پی نہیں سکتی، یہ ہوتی ہے بے بسی۔ سوچتے ہوئے زونی کا دل کانپا اور اگلے ہی پل وہ چائے کا کپ اٹھاتی دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگی۔ نہیں، میں بے بس نہیں ہوں، چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے خود کو تسلی دی تھی۔ ہاں تم بے بس نہیں ہو کیونکہ تم جو چاہے کر سکتی ہو۔ دیکھو زونی، اگر ایک چیز ہم سے دور کی گئی ہے تو بجائے ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کے جو ہمیں دی گئی ہیں، اگر ہم شکر گزاری اور تحمل سے کام لیں تو حسد جیسی بیماری سے اپنی خوشیوں کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔
مگر میں نے صرف تابش کو پانے کے لیے سب کیا۔ گال میں بہتا آنسو لڑک کر چائے کے کپ میں گرا تھا۔ کسی کو پانے کی چاہ کرنا یا کوشش کرنا غلط نہیں ہے، غلط پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پل کو رکتی سونیا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ قدرت سے لڑنا اور قدرت کے کیے گئے فیصلوں سے اختلاف رکھتے ہوئے اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش میں صحیح اور غلط کا فرق بھول جانا۔ جب ہمارا دل قدرت کے فیصلوں پہ ایمان ہی نہ لائے تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے رب کے فیصلوں سے اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا رب کسی جان پہ ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اس سے بہتر فیصلے کون کر سکتا ہے بھلا؟ ہمیں ہمیشہ وہ فیصلہ کرنا غلط لگتا ہے جو ہماری مرضی کے برعکس ہو، اور ہم اس فیصلے کے سوگ میں شکوے کرتے کرتے خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جو ہوا بہتر ہی ہوا، مگر تب تک ہماری روح بھی تھکن سے چور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ضد اور حسد کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے۔ میں بدلے کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی۔ میری ضد میری عقل پر پردہ ڈال چکی تھی، جس کی وجہ سے میں سوچنے سمجھنے کی قوت ہی کھو بیٹھی۔ زونی ندامت سے سر جھکائے بولی، جو ہوا اس پہ مٹی ڈالو، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہارا فیوچر تمہارے حال سے بہتر ہوگا، مگر میں اپنے حال کا کیا کروں جو مجھے جینے نہیں دیتا۔ زونی، توبہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، تم اپنے رب سے رجوع کر کے تو دیکھنا تمہیں سکون ملے گا۔ ظلم بندوں پہ کر کے اللہ سے کس چیز کی معافی مانگوں؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اللہ سے ہر اس ناانصافی اور غلطی کی معافی مانگو جو تم سے سرزد ہوئی، اور رہی بات انسانوں کی تو میں خود پہ کیا گیا ہر ظلم تمہیں معاف کرتی ہوں۔ کل 1 جنوری تو نہیں ہے؟ تابش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ارے یہاں معافی نامہ چل رہا ہے تو بس اسی لیے پوچھا، صوفے پہ ٹکتے ہوئے شرارت سے بتایا۔ میں معافی مانگ رہی تھی حرم سے، اس نے تو مجھے معاف کر دیا، اگر تم بھی کر دو تو۔ ارے مجھ سے کیسی معافی؟ میرے ساتھ تو تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور جس کے ساتھ کیا وہ تو تمہیں معاف کر چکی ہے، اس لیے اب کمرے میں قید خود کو رکھنا چھوڑ دو اور باہر نکلو، کیونکہ چاچو تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو اور کیا، اکیلے پن میں ہمارے پاس صرف سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈپریشن کا مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ حرم نے تابش کو چائے پیش کرتے ہوئے کہا تو زونی نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارا تھا۔ مما، آپ نے بات کی اپنی دوست سے؟ سلجوق نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی مما کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں؟ وہ یکسر انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی فرینڈ سے بات کریں گی ہمیں رقم ادھار دینے کے لیے، وہ میرا نمبر ہی بلاک کر چکی ہے۔ دائی نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ مما، یہ تھا آپ کا فرینڈ سرکل، آپ نے اپنے اس سرکل میں موو کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا، اور اب انہوں نے آپ کو چائے میں گری مکھی کی مانند باہر نکال پھینکا۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ دستور سمجھنے میں کئی سال لگ گئے۔ میں نے تو بہت سمجھایا، مگر تمہاری آنکھوں پہ تو پیسے کی پٹی بندھی تھی، دادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ٹھوکر لگنا ضروری ہوتی ہے اماں، ورنہ ہم جیسے لوگ کہاں کسی کو ناک کے نیچے رکھتے ہیں، تائی نے کہتے ہوئے اپنا موبائل کی بلیک اسکرین کو دیکھا۔ یہ تو رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ ذات دے کر بھی آزماتی ہے اور لے کر بھی۔ سفینہ بیگم نے ماضی کی تلخ یادوں کو ذہن سے زائل کرتے ہوئے کہا۔ ظاہرہ سب کو مشترکہ سلام کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سبھی نفوس اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ سب کو باری باری ملتی اپنی امی کے قریب آ بیٹھی۔ ارشمان نہیں آیا؟ سلجوق نے چائے کا خالی مگ صنم کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں رات یہیں رکوں گی، کیونکہ کل ہم آزاد کشمیر جا رہے ہیں، تو سوچا آج رات آپ سب کے ساتھ گزار لوں۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، صنم نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو ظاہرہ نے ایک مسکراتی نظر اس کے پرکشش چہرے پہ ڈالی۔ تم نے واقعی میں بہت اچھا کیا، آج میں خود تمہارے لیے بریانی بناؤں گی۔ تائی نے پہلی دفعہ اس کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا، جس پہ ظاہرہ کے نینہ نم ہوئے تھے۔ ارے ظاہرہ، تم کب آئیں؟ تابش نے چھوٹے تایا کی ویل چیئر کو صوفے کے قریب روکتے ہوئے اس کے قریب ٹک کر خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ جب تم نے دیکھ لیا، وہ اسی کے انداز میں جواب دیتی چھوٹے تایا سے ان کی خیریت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تم تو پورے ساز و سامان کے ساتھ یہاں دھرنا دینے کا پروگرام رکھتی ہو، تابش نے اس کے درمیانہ سائز بیگ پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا تو ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے وہ بیگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میرے لیے کوئی گفٹ ہے کیا؟ اس میں
اس نے اشتیاق سے پوچھتے ہوئے زپ کھولی، مگر زپ کھلتے ہی اس کی پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ میں یہ نہیں لے سکتا، میں فری کھاتے میں نہیں دے رہی، ادھار دے رہی ہوں بھائی، جب کمپنی سیٹ ہو جائے گی تب سود سمیت واپس لوں گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی اس کے بلوں میں کمی کر گئی۔ وقت کا بدلہ کچھ خبر نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی جو کبھی اسی جگہ پہ ہم سے پیسوں کی بھیک مانگ رہی تھی، جس کی مدد کرنے سے ہمارے شفاق دلوں نے انکار کر دیا تھا، آج وہی لڑکی ہماری مدد کر رہی ہے۔ تائی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو ظاہرہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے چپ کروایا تھا۔ ہمیں اپنا ماضی بھول کر ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور تبھی افندی ہاؤس میں پہلے کی طرح خوشیاں سما سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اس گھر میں کچھ بھی پہلے کی طرح ہو۔ اب ہم سب مل کر اس گھر میں ملاوٹ، سازش اور حسد سے پاک زندگی گزاریں گے۔ بس تم سب مجھے معاف کر دو۔ تائی امی، اگر معاف نہ کیا ہوتا تو اس وقت ہم سب یہاں نہ ہوتے۔ بس آپ فکر مند نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہرہ نے ان کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں حرم کو لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آہان کدھر ہے؟ ظاہرہ نے سفینہ بیگم سے پوچھا۔ وہ تمہارے بڑے تایا کے کمرے میں ہے، بڑی دوستی ہو گئی ہے دونوں میں، زیادہ تر وہ وہیں پایا جاتا ہے۔ جواب تائی کی جانب سے آیا تھا۔ اچھا، میں انہیں مل کر آتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی تایا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تایا ابو کیسے ہیں آپ؟ اس نے آہان کے قریب بیٹھتے ہوئے بازو کے سہارے لیے اپنے تایا سے پوچھا، جو آہان کی کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کب آئی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس ابھی آئی ہوں۔ آپ بتائیں، زیادہ جلن وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ دل پر لگے زخموں سے کمی ہی ہوتی ہے۔ انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ آہان کی تو بہت دوستی ہو گئی ہے آپ سے؟ وہ آہان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بات بدل گئی۔ آہان تو بہت اچھا بچہ ہے، بہت پیاری باتیں کرتا ہے۔ ان کے کہنے پہ آہان چھینپ کر خود میں سمٹ سا گیا، جس پہ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ شکر ہے آبی مخلوق بھی باہر نکلی، ورنہ میری تو آنکھیں سفید ہونے کے قریب تھیں واش روم کا دروازہ بند دیکھتے دیکھتے۔ اب میرے نہانے پہ بھی پابندی ہے کیا؟ حرم نے تیوری چڑھاتے ہوئے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑنا شروع کیا۔ ہر وقت مس سے آپا پوری پٹاخہ بنی رہا کرو، جہاں موقع ملے وہیں پھٹ جاؤ۔ ظاہرہ آئی ہے؟ میں تو یہ بتانے کے لیے یہاں بیٹھا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ کیا ظاہرہ آئی ہے؟ پل میں چہرہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا تھا، اور وہ ٹاول پھینکتی جلد بازی میں بال کنگھی کم اور کھینچنے زیادہ لگی۔ آرام سے یار، وہ رات یہیں پہ رکنے والی ہے۔ تابش نے اس کی جلد بازی دیکھتے ہوئے اسے روکا۔ کیا وہ رات یہیں رکے گی؟ وہ ہاتھ روکتی چہکتے ہوئے یقین دہانی کرانے لگی۔ پہلے میں نے فارسی میں تو نہیں بتایا، تم کیوں جل بن گئے؟ حرم نے بال کمر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جلنے لگا؟ شکل تو یہی بتا رہی ہے۔ دوپٹہ کندھے پہ پھیلاتے ہوئے وہ اس تک آتی کہنے لگی۔ اچھا، میری شکل مزید کیا بتا رہی ہے؟ تمہاری شکل بتا رہی کہ اگر میں ظاہرہ کے ساتھ اس کمرے میں سونا چاہوں تو تمہیں ناگوار نہ گزرے گا۔ واہ بھئی، تم تو نجومن نکلی، وہ طنزیہ کہتا سرنامے ہلانے لگا۔ میں اور ظاہرہ یہیں سوئیں گے، اس لیے تم اپنا بندوبست کر لینا۔ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بتایا گیا۔ مجھے ہی میرے کمرے سے نکالا جا رہا ہے، بس یہ دن دیکھنا باقی تھے، اب وہ بھی دن دیکھ لوگے، فکر نہ کرو۔ یہ حرم اپنے منحوس مارے کو سارے دن دکھائے گی، تم سے امید بھی یہی کی جا سکتی ہے۔ وہ ناراضگی سے منمنایا۔ ہنسنے میں تو تم اتنے کیوٹ لگتے ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں گرینڈ کر کے پی جاؤں۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتی شرارتی انداز میں بولی تو تابش نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہیں مجھ پہ پیار نہ ہی آئے کیونکہ یہی میرے لیے اور میری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ تمہارا کیا بھروسہ، پیار میں میرا اچار بنا ڈالو۔ اب میں اتنی ظالم بھی نہیں ہوں، بس میرا پیار کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ جب بھی تم پہ پیار آتا ہے تب میرا دل چاہتا ہے تمہیں ہڑپ کر جاؤں، اتنا ماروں کہ بس تمہیں کھا پی جاؤں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ایسے پیار سے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا چند انچ دور کھسکا تو حرم کا کہا گونجا، جس پہ تابش نے اسے گھورتے ہوئے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بہت دانت نکل رہے ہیں تمہارے، اتنی محنت سے برش کیا ہے، اب دانت بھی نہ نکالوں تو فائدہ تو بہت ہے، کیا فرصت سے بتاؤں گا۔ اچھا چھوڑو، مجھے ظاہرہ سے ملنے جانا ہے، اتنی مشکل سے تو قابو آئی ہو، اور چھوڑنے کی باتیں مت کیا کرو۔ میں نے دوسرے والے چھوڑنے کی بات نہیں کی، منوس مارے، چھوڑو بھی ظاہرہ۔ ابھی بات بھی مکمل نہ ہوئی تھی جب دروازہ نوک ہوا اور حرم کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ ہائے یہ ظالم سماج! تابش نے آہ بھری بڑبڑاہٹ کی تو حرم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تم حرم کو لینے گئے، اسی کے چرنوں میں جم گئے،
تو میں نے سوچا خود ہی چلی جاؤں، آخر نئی نویلی دلہن کو باہر آتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہوگی بھائی۔ ٹھہری جو ہماری شرمیلی، میں نہا رہی تھی، بس آ ہی رہی تھی، تم خود آ گئی۔ حرم نے تابش کو گھورتے ہوئے ظاہرہ کو گلے سے لگایا۔ اچھا، میں نے سوچا ایک نظر دیکھا ہوں کہیں دونوں کے کمرے میں جنگ عظیم نہ کر رہے ہوں۔ اب ہم نہیں لڑتے، حرم نے فخریہ بتایا۔ مطلب اب تم اس کی عزت کرنے لگی ہو؟ تعجب سے پوچھا گیا۔ نہیں، یہ ابھی بھی منحوس مارا ہی ہے، وہ روانی سے کہتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میرا مطلب میں اس کی پہلے بھی بہت عزت کرتی تھی اور اب بھی بہت کرتی ہوں۔ عزت سائلنٹ ہے، تابش نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے بتایا۔ اگر تم پہلے عزت دینے والی بات نہ کرتی تو شاید میں یقین کر لیتی، مگر خیر کچھ لوگوں کو ان کی غلطیوں کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے۔ تم میری بہن ہو کر مجھے سزا سے تشبیہ دے رہی ہو؟ حرم نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری بہن ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں سچ چھپانے لگوں۔ شکر ہے تم میری نند نہیں ہو، ورنہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ تم نے روز پھڈے کر کے ہماری لڑائی کروایا کرنی تھی۔ پھڈے تو سادی بھی کروا سکتی ہے بھائی، کیا فرق پڑتا ہے، دولہے کی بہن ہو یا دلہن کی بہن۔ تمہارے جوش و جذبے سے تو یہی گمان ہو رہا ہے کہ تم کوئی نیا محاذ کھڑا کرنے آئی ہو۔ محاذ تو کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ تائی امی آج میرے لیے بریانی بنا رہی ہیں، ظاہرہ نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تو حرم کے مسکراتے چہرے پہ سنجیدگی عود آئی۔ شاید سب کچھ اسی طرح ٹھیک ہونا تھا۔ وہ اداسی سے منمنائی تو دونوں نے آسودگی سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے پوچھا گیا۔ سوزو کی پیکنگ کر رہی ہوں۔ کیوں، سوزو کی رخصتی ہو رہی ہے کیا؟ ارے پاگل، سوزو ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہے۔ سبھی کا تم ہوش میں تو ہو؟ اسے کہاں ساتھ گھسیٹتی پھرو گی؟ جہاں میں جاؤں گی وہاں میری سوزو بھی جائے گی، بس میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ پھر یہیں مرو، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ میں سچ میں سوزو کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ پیکنگ سے ہاتھ روکتی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئے گویا ہوئی۔ میں بھی سچ میں تمہیں لے کر نہیں جا رہا۔ ارمغان بھی اسی کے سٹائل میں بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ تمہیں یہ سوزو مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ ہاں، یہی سمجھ لو، کیونکہ یہ بہت وفادار ہے میری، بس میں ہی بے وفا ہوں۔ طنز سے بھرپور لہجہ اپنایا تو سبھی کا آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، اس کالی کلوٹی کو ہم نہیں لے کر جا رہے۔ ویسے بھی کالی بلی سفر میں ساتھ رکھنا بدشگنی مانا جاتا ہے، پھر تو کالے بلے کا سفر بھی ساتھ ہونا بھی بدشگنی ہوا، اس لیے تم بھی گھر پہ ہی رکو۔ مشورہ دیا گیا۔ ہاں، اس کالے بلے کا تمہاری زندگی میں ہونا بھی بدشگنی ہی ہے، اس لیے تو تم روز نئی مصیبت میں پھنسی رہتی ہو۔ افسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا گیا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ہائے، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ مایوس کن انداز اپناتے ہوئے بولی۔ ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر سیٹی کی لے پر چلتی زبان بھی بند ہو جائے گی۔ سوچ ہے تمہاری۔ انداز چیلنج دینے والا تھا۔ ارمغان نے بہویں اچکاتے ہوئے دونوں کے درمیان فاصلہ ختم کیا تو سبیکا نے سٹپٹا کر پیچھے ہونا چاہا۔ وہ اس کے دونوں بازو پیچھے کو لے جا کر کمر سے لگاتا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا اور اگلے ہی پل وہ آنکھیں میچ گئی۔ کیا بول رہی تھی؟ سوچ ہے میری، شاید ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھنے لگا اور اپنے چہرے کو چھوتے اس کے ہونٹ سبیکا کی زبان کو الفی سے چپکا گئے۔ جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو، صرف اپنی، ورنہ اس سوچ کو حقیقت کا رنگ دینے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آخر میں کان کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ ارمغان کے چھوڑتے ہی وہ جھٹکے سے دور ہوتی چلائی تھی، تم نہ نہایت۔ وہ جو انگلی دکھا کر اسے کھری کھری سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ پہ اپنا ہاتھ جھٹکتی واش روم میں بند ہو گئی اور ارمغان سیٹی بجاتے ہوئے اپنے بالوں کو مرر میں دیکھتے ہوئے درست کرنے لگا۔ ان پہاڑوں کے بیچ خود کو پھر سے پا کر پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ ایک دوسرے کے ہمراہی میں گزرے غمگین لمحے دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کرنے کا باعث بنے تھے۔ ان خوبصورت پہاڑوں میں چھپے خوفزدہ کر دینے والے رازوں سے دونوں بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے اب کی بار چہرے پہ گھبراہٹ کے بجائے پرسکون مسحور کن تاثرات تھے۔ ارمغان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور سبیکا اس کے ساتھ والی سیٹ پہ براجمان خوبصورت نظاروں میں کھوئی سب کو فراموش کیے ہوئی تھی۔ ارمغان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اپنی زوجہ پہ ڈالی، جو گھر سے نکلتے وقت اپنی سوزوں سے دور جانے کا غم اچھی طرح منا کر نکلی تھی۔ ارمغان نے ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈالتے ہوئے توجہ پھر سے روڈ کی جانب مرکوز کر لی۔
کہاں کھو چکی ہو؟ ارشمان نے اس کی گلائی تھامتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ ان پہاڑوں میں کتنی کشش ہے نا، یہ کسی کو بھی مسپرائز کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ارشمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو ان پہاڑوں سے زیادہ مسپرائز یہ سیاہ آنکھیں کرتی ہیں، گریوٹی سے بھی زیادہ کشش رکھتی ہیں یہ آنکھیں۔ وہ مبہوت زدہ سا سرگوشی کرتا ظاہرہ کو پزل کر گیا۔ اس نے سٹپڑا کر ارمغان اور سبیکہ کو دیکھا، مگر کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ظاہرہ نے شکر بھری سانس لی تھی۔ تم اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا گیا۔ آپ نا بہت بے شرم ہیں۔ وہ نظریں چراتی دروازے سے جا لگی تو ارشمان نے بھی مسکراتے ہوئے نظریں ونڈو سے باہر مرکوز کر لیں۔ سونیا میری شرٹ کہاں رکھی ہے؟ مجھے مل نہیں رہی۔ حارث نے ہانک لگائی تو کچن میں ناشتہ بنواتی سونیا ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے کمرے میں آئی، مگر اسے شرٹ میں ملبوس دیکھ کر اس کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ کیا اوور کوٹ پہن رکھا ہے؟ جب شوہر تیار ہو رہا ہو تو اچھی بیویاں پاس کھڑی رہتی ہیں، حارث نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بتایا تو وہ سر جھٹکتی کمبل تہہ کرنے لگی۔ بیویاں بھی اچھی تبھی ملتی ہیں جب شوہر بھی اچھا ہو۔ شوہر تو اچھا ہے پر بیوی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بال برش کرنے لگا۔ تو اچھی بیوی ڈھونڈ لینا، ویسے بھی اس معاملے میں تو آپ ماہر ہیں۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اب کی بار کہتا وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ کہنے کو تو میں کہہ دوں کہ میں نے آپ کو معاف کیا، مگر میں اپنے دل میں جمی آپ کی زیادتیوں کی تہ کیسے کھرچوں جو میری محبت پہ غالب آنے لگتی ہیں۔ اگر میری زیادتیاں تمہاری محبت پہ غالب آئی ہوئی ہوتیں تو آج تم یوں میرے روبرو نہ کھڑی ہوتی۔ میں یہاں صرف اپنے بچے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ باور کروا گئی۔ اگر اپنی اولاد کے لیے آنا ہوتا تبھی آ جاتی جب میں خود لینے گیا تھا، حارث نے کہتے ہوئے دونوں بازو اس کے کندھے پہ رکھے تھے۔ آپ جو بھی سمجھے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دور کھسکنا چاہا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ ابھی بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو؟ حارث اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے بولا، میرے ماننے سے کیا ہوگا؟ ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا گیا، پھر ہمارے درمیان حائل یہ بے رخی کی دیوار زمین بوس ہو جائے گی۔ سونیا کے چہرے کو انگوٹھے کے پور سے رب کرتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا اور میری غلطی نظر انداز کرنے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے ایسی غلطی کبھی نہیں دہراؤں گا۔ ہلکی آواز میں منمناتے ہوئے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ سونیا وہیں بیڈ پہ بیٹھتی حارث کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا دل موم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کے باپ کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں اپنے بال اسٹریٹ کروا لوں۔ فجر نے اپنے بالوں کو دیکھتے ہوئے منہ بسورا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامی جو اپنی بک سمیٹ رہا تھا ایک پل کو ہاتھ روکتے ہوئے بولا، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اتنا شوق ہے مجھے کہ میں بال کھلے چھوڑا کروں تو کس نے روکا ہے؟ بال کھولوں تو ایسے لگتا ہے بم پھوڑ دیا ہے سر میں کسی نے، بالکل چڑیا کے گھونسلے جیسے۔ بے شک روز کنگھی کر لو، مگر نقشہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے کئی سالوں بعد بنا نہائے قیدی جیل سے نکلا ہو۔ اور چٹیا بھی تو اچھی طرح نہیں بنتی، اچھی نہیں لگتی نا ایسے بالوں کی۔ میری بیوی کو اتنی شکایتیں ہیں اپنے بالوں سے، جبکہ مجھے تو آپ کے بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ اگر تمہیں ٹھیک سے دکھائی دیتا تو آج یہ 10 نمبر چشمے کی سزا ناک کو نہ جھیلنا پڑتی۔ پھر تو آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے کتنی مشقت کرتا ہوں۔ قدر کرنے کو کیا اب میں تمہاری پوجا شروع کر دوں؟ ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا تو سامی نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی تھی۔ آج آپ جب یہ ناک کو اوپر کو چڑھاتی ہیں نا، میرا دل بار بار یہ منظر دیکھنے کی ضد کرتا ہے۔ جب دل کرے بتا دینا، مجھے یہ منظر بار بار پیش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ دوستانہ انداز اپناتے ہوئے کہنے لگی، آپ طنز کر رہی ہیں؟ تمہیں لگ رہا ہے؟ دوبدو پوچھا گیا۔ آپ بہت بڑی فلم ہیں۔ سامی گھورتے ہوئے کتابیں سیٹ کر کے ٹیبل پہ رکھیں۔ چلو میں تو فلم ہوں جو 2-3 گھنٹے بعد ختم ہو جاتی ہے، تم تو ڈرامہ ہو، وہ بھی انڈین، جو تمام عمر چلتا رہتا ہے۔ آپ سے کون کمبخت بحث میں جیت سکتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا، تمہارا مطلب میں لڑاکا ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ نہیں کہا، مگر مطلب تو یہی تھا نا، کیونکہ بحث تو صرف لڑاکا اور جاہل لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ واللہ فجر، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ ہاں مجھے کون سا عقل ہے، اس لیے بات کو بگاڑ دیتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سامی نے اسے روبرو کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا؟ یہ تو پرانا مسئلہ ہے، میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ سامی تم دفع ہو جاؤ، میرا تو صرف دماغ خراب ہے، تمہاری تو شکل بھی خراب ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، کوئی نئی بات کریں۔
مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ تمہیں غصہ نہیں آتا مجھ پہ جبکہ میں تمہارا اتنا دماغ چاٹتی ہوں؟ اب آپ کو اپنا دماغ تو ہے نہیں آپ کا اپنا، اگر میرا چاٹنے سے تھوڑا ذخیرہ ہو جائے تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا مگر گرے آنکھوں میں واضح شرارتی۔ صحیح ہے بھائی، حاصل کر لینے کے بعد تو ہر محبوب چیز بھی اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ آہ بھرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو حاصل نہیں کیا بلکہ موضوعاتی طور پہ پایا ہے، اور محبوب چیزیں کبھی اپنی قدر ختم نہیں کرتی، وہ ہمیشہ دل کے قریب جاذب نظر اور پرکشش ہی لگتی ہیں اگر پانے والا قدردان ہو تو۔ سامع اس کے نقوش کو نرمی سے چھوتے ہوئے بڑے عقیدت سے بولا تو فجر نے سرشاری سے اپنی باہوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی تھی، یاد آنے پہ پھر سے پوچھا گیا کیا؟ سامع نے مخور لہجے میں پوچھا۔ میرے بال، بس بہت ہو گیا، مجھے آپ اسی طرح انہی بالوں سمیت اچھی لگتی ہیں، اب ان کے ساتھ پنگا لینے کا سوچا تو بہت برا پیش آؤں گا، خود تو ہے ہی بے ڈنگا، بیوی کو بھی سنورنے نہیں دیتا۔ وہ غصے بھری بڑبڑاہٹ کرتی کمرے سے نکل گئی اور سامع سرنامے ہلاتے ہوئے پھر سے اپنی کتابوں کی طرف رخ موڑ گیا۔ ارمان اٹھ بھی جاؤ یار، ہم یہاں سونے نہیں گھومنے آئے ہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اس لیے میں کہیں نہیں جا رہا، میں لاسٹ بار پوچھ رہی ہوں ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ چلی جاؤ، میرا سر مت کھاؤ، سونے دو مجھے، بھابھی لوگ بھی چلے گئے ہیں، میں بتا رہی ہوں میں بھی چلی جاؤں گی۔ اور ارمان نے ہاتھ سے دفع ہو جانے کا اشارہ دیا تو سبیکا نے دانت پیستے ہوئے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا اور اکیلی ہی کمرے سے نکل گئی۔ اگر یہ جھیل نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ ظاہرہ نے جھیل میں کنکر پھینکتے ہوئے پوچھا۔ تم تو اپنے گھر میں ہوتی جبکہ میری روح آسمانوں میں بھٹک رہی ہوتی، ارشمان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستے ہوئے کہا۔ کیا پتہ میں بھی آپ کے ساتھ فضاؤں میں بھٹک رہی ہوتی، پھر تو بھٹکنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا۔ استغفر اللہ، ظاہرہ نے تصور کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ اتنی پیاری جگہ پہ آ کر ہم کتنی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اچھی رومانوی باتیں کرنی چاہیے، جس پہ ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے گردن اوپر نیچے کی۔ اچھا بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اتنے برے بھی نہیں لگتے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے کہ اتنا برا نہیں لگتا، مگر برا تو لگتا ہوں۔ وہ نظریں جھیل کے بہتے پانی پہ مرکوز کیے ہوئے بولا تو ظاہرہ نے ہونٹوں پہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ اب بتائیں میں کیسی لگتی ہوں؟ جیسے پہلے لگتی تھی۔ پہلے کیسی لگتی تھی؟ جیسی اب لگتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مطلب بہت اچھی؟ شرارت سے پوچھا گیا۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں لگتی، وہ دوبدو بولا۔ اگر اتنی بھی اچھی نہیں لگتی تو پھر شادی کیوں کی مجھ سے؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن جیسے تم کہہ رہی ہو کہ بہت اچھی، ویسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ صرف اچھی لگتی ہوں اس لیے شادی کر لی، یہ بات مجھے کبھی ہضم نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں محبت میں بڑے بڑے قصیدے پڑھوں گا تو یہ سراسر خوش فہمی ہے، کیونکہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ارشمان عالم آپ کی مسز سے بہت محبت کرتے ہیں، تبھی تو میرے نک چڑے باس کو اتنی بڑی رقم کی ادائیگی کر دی تھی۔ ظاہرہ کے ذہن میں کچھ روز پہلے والی باتیں تازہ ہوئی تھیں۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ظاہرہ بھی اس کے مقابل آتی اپنی تیاری کرنے لگی۔ تم کہاں؟ وہ کف فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ آفس، ایک لفظی جواب دیتی بالوں کو جوڑے کی شکل میں مروڑنے لگی۔ خیریت؟ اچنبھے سے پوچھا گیا۔ بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے لگتا ہے اب آفس جوائن کرنا چاہیے کیونکہ میرے کندھوں پہ قرض کا بوجھ ہے۔ آج رہنے دو، کل چلی جانا۔ وہ اپنی تیاری پہ تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے بولا تو ظاہرہ نے لمحے کو رکتے ہوئے اسے دیکھا اور گردن ہاں میں ہلاتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ چلیں ناشتے پہ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ظاہرہ غائب دماغی سے سر ہلاتی اس کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ رات میں ارشمان لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا جب ظاہرہ نے اس کے قریب چائے رکھی اور ارشمان نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے ایک چیک اس کی گود میں رکھا۔ کیا ہے یہ وہ اماؤنٹ ہے جس کی وجہ سے میری بیوی پریشان رہتی ہے؟ اب یہ چیک اپنے اس رنگیلے باس کے منہ پہ مارنا جو تمہیں اس معمولی سی رقم کے لیے بلیک میل کرتا ہے۔ اب اتنے بھی سنگ دل نہیں ہیں میرے باس، وہ ارشمان کو دیکھتے ہوئے منائی جس کے لہجے میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کل تم کمپنی جا سکتی ہو صرف لون واپس کرنے کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیوی مزید خود کو تھکائے۔ مطلب آپ مجھے اپنے آفس میں مزید برداشت نہیں کر سکتے؟
ایسا ہی سمجھ لو۔ ظاہرہ نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مسز ارشمان، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آ جا سکتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے آفس میں صرف مالکن بن کر آئے۔ آئی ہوپ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ ظاہرہ نے لبوں پہ مسکان سجاتے ہوئے سر اس کے شانے سے ٹکایا تھا۔ ارشمان فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب دروازہ ناک کرتے ہوئے اجازت طلب کی گئی۔ آ جائیں، وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے بولا، مگر ظاہرہ پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ عود آئی۔ جی مس ظاہرہ، کیسے آنا ہوا اتنے دنوں بعد؟ سر میں یہ لون واپس کرنے آئی ہوں، اور میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کو میرا جاب کرنا پسند نہیں۔ اسی لمحے وہ ارشمان کو وہی پرانی ظاہرہ معلوم ہوئی، مگر ٹیبل پر رکھا چیک اٹھاتے ہوئے بغور دیکھنے لگا۔ سر اب میں جاؤں؟ جی جائیں، اور میری مسز کو بھیجیں فوراً۔ آپ کی مسز بھی یہاں کام کرتی ہیں کیا؟ انداز کافی حیران کن تھا۔ جی، یہاں جھاڑو پوچھا وہی کرتی ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی کام کریں گے تو ہی ترقی کر سکیں گے، اور نفع بھی تب ہی ہوتا ہے جب بچت کی جائے۔ آپ، وہ خفت سے سرخ ہوتی ارشمان کو کچھ کہتے کہتے رک گئی، اور اس کے لال بھبکا چہرے کو تکتے ہوئے ارشمان کی ہنسی گونجی تھی۔ ارشمان نے خود کو گھڑتی ظاہرہ کو اپنی چیئر پہ بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ ایک تو میری بیوی مذاق بھی برداشت نہیں کرتی، اگر برداشت نہ کیا ہوتا اب تک یہ آفس کباڑ خانے کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا۔ وہ پانی پیتے ہوئے بڑبڑائی، مسز آپ پہلی دفعہ آفس آئی ہیں اور ماشاءاللہ سے تیور بھی بولتی بند کروانے والے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں آج لنچ باہر کریں، کیونکہ فی الوقت اس آفس سے دور جانے میں ہی بھلائی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے تو مجھے ڈریکولا ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ گھڑتے ہوئے کھڑی ہوئی تو وہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں تو کہتا ہوں اپنے بیڈ روم میں چلتے ہیں، ارشمان نے اس کے چہرے پہ پھونک مارتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا کام کریں اور میں گھر چلتی ہوں۔ نہیں نا، آج تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس خوشی میں لنچ باہر کرتے ہیں۔ بہت چسکورے ہیں آپ، ظاہرہ نے ناک چڑھائی۔ پہلے نہیں تھا، مطلب میری سنگت کا اثر ہے، مگر میں تو بالکل بھی چٹوری نہیں ہوں۔ پہلے نہیں تھی مگر اب بن جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آفس سے نکلا تو وہ تو سبھی کی توجہ کا مرکز بنی ظاہرہ کنفیوز ہونے لگی۔ ارشمان نے اس کے کندھے پہ اپنے بازو رکھتے ہوئے رخ ہانیہ کی جانب موڑا۔ وہ ظاہرہ کی حالت بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ سر، آپ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ اپنے ازلی انداز میں بولی تو ارشمان نے مسکرا کر سر اوپر نیچے کیا۔ مس ہانیہ، میں جا رہا ہوں، باقی کا کام آپ خود سنبھال لیجیے گا، کہتے ہوئے وہ ظاہرہ کو لیے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا، جس پہ ظاہرہ نے سکون بھری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ ظاہرہ نے سر جھٹک کر ماضی کے پلوں سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے ارشمان کو دیکھا۔ وہ تو میرا فرض تھا، اس میں محبت تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ ظاہرہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے قدم ہوٹل کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں تھک چکی ہوں۔ محبت تو نہیں ہے نا، اس میں اتنی اوور ری ایکٹ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس نہیں ہے میرا دل یہاں مزید رکنے کا، وہ بھیگے لہجے میں کہتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی، اور ارشمان نے پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ بھابھی، آپ نے سبیکا کو دیکھا ہے؟ وہ ہوٹل کی راہداری عبور کر رہی تھی جب ارم خان کی پریشان سی آواز آئی۔ نہیں، میں تو ارشمان کے ساتھ تھی، میں سو رہا تھا اور وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ مگر کہاں چلی گئی؟ کال کرو اسے۔ کی ہے، وہ اٹینڈ نہیں کر رہی۔ اچھا، یہیں کہیں ہوگی، آؤ باہر دیکھتے ہیں۔ ظاہرہ کو دوبارہ واپس آتا دیکھ ارشمان کے لب مسکائے، مگر ساتھ میں پریشان سے ارم خان کو دیکھ کر وہ تشویشناک ہوتا ان کی جانب آیا۔ سبیکا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ارم خان روحان سا ہو گیا۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی؟ یار، میں سو رہا تھا، اس نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں، میں نے بھی جانے دیا، اور اب وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ اچھا، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ارشمان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے خود نمبر ڈائل کیا، مگر سبیکا نے اس کی کال بھی نہ اٹھائی تو تینوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فکر نہ کرو، یہیں کہیں ہوگی۔